ترکی کے صدر طیب اردوغان پاکستان آ رہے ہیں، قومی اسمبلی کے اجلاس سے بھی خطاب کریں گے، تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ بہت اچھی بات ہے. ہم تو گنی 2-3 لیڈروں کے گاتے ہیں، بے شک عمران خان ہے، ملیشیا کا مہاتیر محمد ہے، یا طیب اردوغان ہے، کیونکہ یہ دلیر ہیں، بات کرنا جانتے ہیں، شیر کی طرح دھاڑتے ہیں. مسلم امہ کو میں ساری کو ان سے پیار ہے. یہ وہ سعودیہ والے UAE والے نہیں ہیں جو مودی کو جو ہے نا وہ میڈل پہناتے ہیں، ہار پہناتے ہیں، اور وہاں انہوں نے کیا دنگا فساد انڈیا میں بھی کیا ہوا ہے، اور جو قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر پہ بھی. تو ہر چیز کو سمجھنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. اب ان کو اللہ حق سمجھائے، پر وہ آ رہے ہیں، خوشی ہے، ہمارے دل ان کے لیے حاضر ہیں. ہم اپنی پلکیں بچھائیں گے، ہم یہ بھی قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب بھی کریں گے. تو یہ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کے منہ کے لیے ایک تماچا ہی ہوتا ہے نا، کہ وہ اگر جب آتے ہیں، ابھی عمران خان صاحب وہاں ملیشیا بھی گئے تھے، مہاتیر محمد سے ملاقات بھی کی تھی. تو جب بھی ہم آپس میں مسلمان ملک ملتے ہیں نا، تو ان کو ایک جلن سی ہوتی ہے، ایک آگ سی لگتی ہے، کیونکہ اسرائیل، انڈیا، امریکہ، یہ ساری ایک سکے کے 2-3 رخ ہوتے ہیں. یہ ملے ہوئے ہیں، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمان ایک ہوں یا کشمیر کا مسئلہ حل ہو. اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ بم اور گولی سے مسلمان مرتے بھی نہیں ہیں. جب ہم مسلمان اگر ہم اکٹھے ہو جائیں نا ایک جگہ پہ، ہم جتنے بھی مسلمان ملک ہیں، بے شک ایٹمی طاقت ہے یا نہیں ہے، ہمارا اکٹھا ہونا ان کی موت ہے. دیکھیں جی، یہ مسلمانوں کے لیے بڑی اچھی خبریں ہیں جی، اور مسلمان ایک بلاک بن رہے ہیں جی. اور جناب خاص کر کے ترکی والے اور ملیشیا والے، یہ تو ماشاءاللہ جی ایک بہت بڑا زبردست بلاک بننے والا ہے جی. اور یہ بلاک بنے گا ایک دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ، تھرتھری مچے گی اور ہلچل مچ جائے گی. آئیں گے جی، ہم ان کا استقبال کریں گے انشاءاللہ. پاکستان کے لوگ انہیں عزت دیں گے جی، کیونکہ انہوں نے پاکستانیوں کو عزت دی ہے کہ وہاں جناب جو ترکی میں چلا جائے گا تو وہ ترکی کا شہری ہوگا جی. جو ترکی والا پاکستان میں، ہم تو ایک ہیں جی، ہم ایک ہو رہے ہیں، ہم مسلمان ایک ہوں گے انشاءاللہ. نکلیں گے اللہ کے نبی کے دین کے لیے، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لے کے نکلیں گے اور پوری دنیا پہ چھائیں گے. اسی طرح ہم چھائیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے حکم سے، نبی کے صدقے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جی، ہم ایک ہیں. اگر ہمارے کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان ایک ہوں گے، ایک بلاک بنیں گے، ایک جگہ پہ جئیں گے، ایک قانون ہوگا، اور پھر ایک جگہ پہ چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم ان کی مت مار دیں گے جو کشمیر میں ظالم کر رہے ہیں اور جو ہمارے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑا مسلم لیڈر پاکستان میں آ رہا ہے، اور پاکستانیوں کے کیا جذبات ہیں؟ بہت خوشی کی بات ہے جی. پاکستان خوش ہے، پاکستان کی عوام خوش ہے کہ اتنا بڑا مسلمانوں کا لیڈر، اور پھر وہ اسلام کا پرچم لے کے نکلا ہوا ہے جی. وہ کسی کافر سے ڈرتا نہیں ہے جی، جس طرح عمران خان نہیں ڈرتا. ورنہ تو سارے ہمارے حکمرانوں کی یوں ٹانگیں کانپتی تھی، یہ ڈرتے تھے، یہ امریکہ کے پٹھو تھے، یہ امریکہ کے ٹٹو تھے، یہ امریکہ کے گویے تھے، یہ امریکہ کی جوتیاں چاٹنے والے تھے. لیکن اللہ نے جناب ترکی بادشاہ کو اور وہ ہمارے ملیشیا کے اور ہمارے عمران خان کو اللہ نے طاقت دیا جی. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. اور مہنگائی ضرور ہے، مہنگائی کا بحران ہے، ہم مہنگائی میں پس رہے ہیں، لیکن ہمیں خوشی یہ ہے کہ جب ہمارا حکمران امریکہ کے آگے جاتا ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں خان ہوں، میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں تیری آنکھیں نکال دوں گا. کسی کی جرأت نہیں عمران خان کی یا ترکی کے وزیر اعظم کی یا جناب ہمارے اس محترم محمد کو دیکھنے کی. یہ تو اللہ کا کرم ہے جی، یہ اللہ کا فضل ہے. اب یہ چین میں وائرس آ گیا، اللہ پاک اب چین میں بھی کرم کرے. وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بیماری نکل رہی ہے. اب کرونا وائرس آ گیا. چین کے ساتھ پوری دنیا جڑی ہوئی ہے، بے شک وہ موبائل انڈسٹری ہو، میک اپ ہو، انڈر گارمنٹس ہو، کھلونے ہو، پوری جو بھی چیز ہے چین اور چائنا ہی بنا رہا ہے. اب وہاں کا پتہ نہیں، اب وہاں کوئی چیز وائرس پہنچایا گیا ہے، وہاں سے نکلا ہے، کوئی اللہ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہی بس سب کے حال پہ رحم کریں. اب دنیا اسی طرح ہی ختم ہونی ہے. کوئی بم گولی سے مریں گے، کچھ بیماریوں سے مریں گے. اب اللہ تعالیٰ سے ہم خیر مانگ رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کو خاص طور پہ اور کسی امتحان میں میرا رب نہ ڈالے تو بہتر ہے. آگے ہم اتنے دباؤ میں جا رہے ہیں، اتنے ہم پستی میں جا رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. پھر بہتر ہے ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. اب میری مہاتیر محمد سے بھی یہ اپیل ہے، طیب اردوغان سے بھی اور عمران خان صاحب سے بھی، کہ آپ مل کے کوئی ایسی ایک پالیسی بنائیں. جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام فوبیا کے بارے میں ایک چینل بھی بنائیں گے، جس میں ہم ساری دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہم انتہا پسند نہیں ہیں، نہ ہی پاکستان یا مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں. ہم امن چاہتے ہیں. ہمیں اللہ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قرآن پاک یہ ہدایت دیتے ہیں کہ وہ پیار کرو ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے، نیکی کا رستہ اختیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بھائی چارے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کا جمہوری حق کھا لو یا کسی کے دین کے مذہب پہ قبضہ کر لو.
اب ان کو سمجھ آ جانا چاہیے باقی ممالک کو بھی کہ وہ مل بانٹ کے رہیں. جیسے اب انڈیا میں وہ جو شریعت کا کوئی قانون لایا شہریت کا, اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی یار ریفرنڈم کروا لے, نیا الیکشن کروا لے. اب جو 70 سال سے وہاں انڈیا میں بیچارے رہ رہے ہیں, ان مسلمانوں پہ بھی وہ ظلم کر رہا ہے, کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, انڈیا بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اس کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ مودی غلط کر رہا ہے. اس کا جرنیل بھی, اس کا بھی ذہنی توازن خراب ہے. پہلے ان کم عقلوں کو یہ عقل آنی چاہیے کہ کشمیر میں 80 لاکھ 90 لاکھ اگر مسلمان ہیں تو 10-20 لاکھ انہوں نے فوج ڈال دی ہے. آج 3-4 مہینے ہو گئے ہیں, وہاں پہ قبضہ کیا ہے, برف باری ہے, سب کچھ ہے, سڑکیں بند, اسکول کالجیں بند ہیں. جب یہ کشمیر نہیں فتح کر سکا, انڈیا خود کیا فتح کرے گا؟ یا پاکستان پہ حملہ کیا کرے گا؟ یا پاکستان کو فتح کیا کرے گا؟ تو سمجھنے کی چیز ہوتی ہے, سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر بندہ اپنی کتی پہ لگا ہوا ہے, اسے اپنے اسلحے پہ, جس طرح امریکہ کو اپنے اسلحے پہ زور ہے کہ میں اپنے اسلحے ٹینکوں سے, جہازوں سے, بموں سے یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا. میرے بھائی, ہر چیز کا حل ہے مذاکرات, امن, بھائی چارہ ہے, ٹھیک ہے. اور میں یہ امید کرتا ہوں اپنے اللہ تعالیٰ سے بھی, اپنی پاک آرمی سے بھی, اور ملائیشیا کے جو وزیر اعظم ہیں مہاتیر محمد, اور جو ترکی والے طیب اردوغان ہو گئے, یا ہمارے لیڈر عمران خان ہو گئے, کہ یہ کوئی اچھا مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں گے جو ہم عوام کے لیے, ہم مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ بنے گا, اور ہمارے جتنے ملک ہیں مسلمان ہیں ان میں امن ہوگا, اور ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہوں گے.